اگست 1947۔ دنیا کے نقشے پر ایک آزاد جمہوری مملکت پاکستان کا ظہور۔ بانی پاکستان کی آنکھیں موندتے ہی سیاسی عدم استحکام، محلاتی سازشیں، ریشہ دوانیاں اور تالے آزمائی۔ 63 سالہ مملکت میں 32 سال فوج کی حکمرانی۔ گزشتہ برس آنے والے تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبردآزماں آج کا پاکستان۔ بظاہر لیلہ جمہوریت کا راج ہے، مگر جمہوریت کو درپیش خطرات جوں کہ توں موجود ہیں۔ سیاسی غیر یقینی، معاشی عدم استحکام، عوام سے جینے کا حق چھینتی ظالمانہ مہنگائی، گڈ گورننس کا فقدان، کرپشن، دہشت گردی، ڈرون حملے اور غیر ملکی طاقتوں کا کھیل۔ کیا یہ سیلاب بلا سب کچھ بہا کر لے جائے گا؟ میرے خیال میں پاکستان میں مارشل لا کو دور رکھنا جو ہے وہ پولیٹیشین پہ منحصر۔ ڈر تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کسی بھی دن میرے عزیز ہم وطنوں کا نشریہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ گو آج فیصلہ کن ادارے تدبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جا رہا ہے، لیکن ماضی میں جمہوریت پر شبوں مارنے کے مواقع پیدا ہوئے۔ They call it dictatorship. Country is being run by one man will, martial law on the land. میرے عزیز ہم وطنوں، My dear countrymen, تو تالے آزماؤں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان مواقع کو اور بڑھاوا دیا گیا۔ یہی ہے مارشل لا کی کہانی۔ مملکت تو آزاد ہو گئی تھی، مگر مملکت کا نظام نو آبادیاتی دور کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ جمہوری عمل کے ذریعے آزادی حاصل کرنے والے پاکستان کے بانی قائد اعظم نے 14 جون 1948 کو اسٹاف کالج کوئٹہ میں برطانوی رائل فورس کے بطن سے جنم لینے والی پاک فوج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مملکت کے آئین کا وفادار رہوں گا، تو آپ اس آئین کا مطالعہ کریں جو فی الوقت پاکستان میں نافذ العمل ہے، اور اس کے حقیقی اور قانونی مضمرات کو سمجھیں۔ Throughout the length and breadth of Pakistan, the death of that great leader, Muhammad Ali Jinnah, has come as a tragic and personal loss. In Karachi, before a sorrowing multitude, Pakistan's creator and first Governor General was laid to rest. مگر بابائے قوم کی رحلت کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی حالات میں فوج خود کو سیاسی امور سے دور نہ رکھ سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد جو سینئر فوجی افسران ہیں ان سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں کچھ دیر پہلے کچھ فوجی افسران سے باتیں کر رہا تھا اور مجھے بہت سخت تشویش ہوئی اس بات پہ کہ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا اوتھ لیا ہے۔ دستور کی عدم موجودگی میں 1935 کا ایکٹ ہی چل رہا تھا، جس میں
اپنے اختیارات کے تحت پاکستان کے انگریز کمانڈر ان چیف جنرل گریسی نے کشمیر میں فوجی کارروائی کے لیے گورنر جنرل محمد علی جناح کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جنرل گریسی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں کشمیر میں ایکشن کرنے کے لیے، ملٹری ایکشن کرنے کے لیے کہتے ہیں تو برٹش آفیسرز جو ہے ریزائن کر دیں گے سروس سے، کیونکہ برٹش آفیسرز کے دوسری طرف سے نہیں لڑیں گے۔ 1956 تک پاکستان کو کوئی دستور نہیں مل سکا۔ نوزائیدہ مملکت کے چیلنجز اور مسائل بے شمار تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جغرافیائی فاصلہ، مہاجرین کی آباد کاری، خالی خزانہ، مشرقی سرحدوں پر خطرات۔ ان حالات میں اقتدار کی غلام گردشوں میں مسلم لیگ کے جاگیردار سیاستداں اور کالے انگریزوں کی افسر شاہی اپنا داؤ آزما رہی تھی۔ افسر شاہی کی بالادستی قائم کرنے والے تھے گورنر جنرل غلام محمد۔ پہلی دفعہ کوڈٹا ہوا ہے ملک میں، وہ تو اکاؤنٹس برانچ نے کیا تھا۔ یہ اکاؤنٹس برانچ کے آدمی تھے، یہ غلام محمد صاحب، اور ان کے ساتھ تھے چودھری محمد علی۔ انہوں نے سب سے پہلے تختہ الٹا تھا ڈیموکریٹک گورننس کا۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی نئی مملکت پاکستان اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت کے پیش نظر عالمی سیاست میں خاص اہمیت رکھتی تھی۔ امریکہ کو کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے ایک بفر اسٹیٹ درکار تھی، اور ہمارے حکمرانوں نے غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی اپنانے کی بجائے امریکی بلاک کا حصہ بننا منظور کیا۔ ایک کتاب ہے وینکٹا رامنی کی، اسٹیٹ پیپرز کے اوپر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، آج تک کسی نے اس کی تردید نہیں کی، کہ انہوں نے میر لائی علی کو، جو حیدرآباد سے یہاں آئے تھے، انہوں نے بھیجا واشنگٹن، اور جو ہمارے سفیر تھے اصفہانی صاحب، ان سے پہلی بات ہو چکی تھی، اور انہوں نے پینٹاگون سے کہا کہ ہمیں $3 بلین اوور اے پیریڈ آف ٹائم، $3 بلین بہت بڑی چیز کرتے ہیں، ہمیں دیں، اس لیے ہم آپ کا نیچرل ڈیفینس ہیں اگینسٹ دی کمیونسٹ رشیا۔ 50 کے عشرے میں کراچی میں امریکی سفارت خانے اور لاہور میں امریکی کونسلیٹ سے واشنگٹن بھیجے جانے والے ڈی کلاسیفائڈ خفیہ پیغامات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں متعین امریکی عملے کے غلام محمد، اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان سے براہ راست روابط تھے۔ امریکہ کو یہ اعتماد تھا کہ سیاسی جمہوری حکمرانوں کی بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس خطے میں امریکی مفادات کی زیادہ بہتر نگہباں ثابت ہوگی۔ ایوب خان کو فوج کی کمان ایک حادثے کے نتیجے میں ملی تھی۔ ان سے سینئرز جو تھے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، اور جنرل افتخار کی، اور ہیلی کاپٹر کریش تھا یا کوئی پلین کریش تھا، اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو بیسیکلی تو یہ اس لیے اوپر آئے تھے کہ سینئر موسٹ یہی تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں لفظ مارشل کا ماخذ کیا ہے؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ لفظ مارشل جنگ کے رومن دیوتا مارس سے بنا ہے۔ مارس کے معنی آگ کے ہیں۔ جانو اور جانتے رہو۔ فوجی انقلاب کی ایک مہم سی کارروائی 1951 میں ہوئی تھی، جسے راولپنڈی سازش کیس کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بے معنی کوشش تھی یا باقاعدہ سازش؟ جنرل اکبر، یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنا چاہیے،
انہوں نے فیض صاحب کو کانٹیکٹ کیا اپنی بیوی کے تھرو، اور انہوں نے پھر سجاد ظہیر کو کانٹیکٹ کیا جو کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوتا رہا، اور اس میں جو اکثریت تھی ممبران کی وہ اس کے خلاف تھی۔ چنانچہ انہوں نے پارٹی والوں نے جو روس کے ایمبیسیڈر تھے پاکستان میں، ان کے تھرو سوویت پارٹی سے مشورہ کیا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سوویت پارٹی کا جواب کافی سخت جواب آیا کہ یہ آپ بالکل غیر انقلابی، غیر اصولی اور غیر نظریاتی بات کر رہے ہیں، یہ ایڈونچرزم ہے۔ پھر چائنیز پارٹی سے کانٹیکٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کامریڈز آپ لوگ تو جینیس ہیں پاکستان کے کمیونسٹ، کیونکہ اگر آپ پہلے ہم کو یہ بتلا دیتے تو ہم لانگ مارچ نہ کرتے۔ چنانچہ یہ بات ختم ہو گئی۔ فوج کو سویلین اداروں پر بالادستی کا احساس پہلی مرتبہ 1953 میں ہوا، جب لاہور میں احمدی فسادات سے نمٹنے میں سول انتظامیہ ناکام ہو گئی۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا اور ملک میں پہلی بار جزوی مارشل لا لگا۔ 1953 میں جو لاہور میں مارشل لا لگا تھا، اور جو میرے خیال میں مدر آف مارشل لا کہہ سکتے ہیں اس کو، مارشل لا کو مائی باپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اسی مارشل لا نے 6 مارچ 1953 کو لگا تھا، اسی نے آئندہ مارشل لا کی بنیاد ڈالی ہے۔ فوج کو اقتدار میں آنے کا باقاعدہ راستہ 1954 میں دیا گیا، جب ایک حاضر سروس جنرل ایوب خان کو کابینہ میں شامل کر کے وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ غلام محمد صاحب انڈکٹ کرتے ہیں حکومت توڑنے کے بعد گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد، سکندر مرزا، جنرل سکندر مرزا کو بناتے ہیں انٹیریئر منسٹر، ایوب خان کو بناتے ہیں ڈیفینس منسٹر۔ 54 میں کیوں آپ نوکر کو ساتھ آپ کے کیوں آپ اس کے بٹھاتے ہیں، ڈیفینس منسٹر بناتے ہیں؟ وہ جب دونوں آپ گورنمنٹ میں پھر رکھتے ہیں تو وہ آپ کی اندرونی کارروائی دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو پھر خوبصورت آدمی وردی میں بھی اچھا لگتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ سارا کچھ تو میں بہتر کر سکتا ہوں، اپنے آپ کیوں نہیں کر سکتا۔ ایوب خان ڈھونڈ کر کے ان کو لایا جاتا ہے جن کو جناح صاحب نے ڈھاکے میں کہا تھا کہ جب یہ بریگیڈیئر تھے کہ ان کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ ہندوستان میں 47 سے پہلے جب وہ انڈین نیشنل آرمی کا ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ فوج میں کپتان تھے، اور اس وقت یہ جو ہندوستانی افسر جو انگریزوں کے مخالف تھے ان کے خلاف یہ رپورٹ کرتے تھے۔ 1954 ہی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج اور پینٹاگن کا ایک ڈائریکٹ لنک بنا، اور پاکستان جس طریقے سے امریکی بلاک میں گیا ہے اس میں فوج اور امریکہ کا تعاون شامل رہا ہے۔ اس پس منظر میں میری نگاہ میں فوجی عزائم اور فوجی لیڈرشپ کا ڈیلیبریٹ سیاست میں مداخلت کا بڑا اہم فیکٹر رہا ہے۔ جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع شعوری طور پر ہوتی رہی۔ ایوب خان کو تو 2 ایکسٹینشن دی، 51 میں ہوا ہے فیبری میں، 54 یا 55 میں انہوں نے جانا تھا، ریٹائر کرنا تھا 3 سال کے بعد۔ انہوں نے خود تو نہیں کہا مجھے دو، کیبنٹ نے دیا، پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن دی، پھر دوسری ایکسٹینشن دی، وہ تو ایکسٹینشن پہ تھے، اور دوسری کے بعد تیسری تو ملتی بھی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہوتی۔ سر جنگ کے اسی دور میں پاکستان سیٹو اور سینٹو کا رکن بن کر مکمل طور پر امریکی بلاک میں چلا گیا اور غیر ملکی امداد اور اسلحہ آنے لگا۔ 3 big powers, let's say the Soviet Union, China and United States of America, at loggerheads with each other, with varying intensity and degrees. And our effort is to maintain good relations with all of them. Point is, how do you do that? So you can see that it is a very difficult foreign policy to conduct.
But it is a foreign policy which makes sense. It's a foreign policy which is forced on us by circumstances and geographic location and so on. اور آپ کو معلوم ہے جو ہم نے پہلا سمجھوتا کیا تھا امریکہ سے، سیٹو اور سینٹو کے جو فوجی معاہدے کیے تھے، ان میں امریکہ کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہمارا اسلحہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، اور ہم مانے ہوئے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ پاکستان میں فوجی اقتدار مغربی پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کی مشرقی پاکستان کے عوام سے زیادتیوں اور ناانصافیوں کا شاخسانہ ہے۔ مشرقی پاکستان کی شکایات دور کرنے کے لیے محمد علی بوگرا فارمولہ طے پا گیا تھا، مگر 1954 میں مشرقی پاکستان کے انتخابات میں آزادی اور خود مختاری کے علم بردار جگتو فرنٹ نے مسلم لیگ کا صفایا کر دیا تو مغربی پاکستان کی با اختیار اشرافیہ کے مفادات پر ضرب پڑی، اور مشرقی پاکستان کے حالات پر قابو پانے کے لیے میجر جنرل اسکندر مرزا کو بھیجا گیا اور ان کی معاونت ایوب خان نے کی۔ ادھر مغربی پاکستان میں اقتدار کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دور میں ایوب خان سیاسی معاملات میں پوری طرح فعال تھے اور انہوں نے خود کو باور کرا لیا تھا کہ فوج کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ انہی حالات میں اسکندر مرزا نے حسین شہید سہر وردی اور ایوب خان کی مدد سے گورنر جنرل غلام محمد کی چھٹی کروائی۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی نے 1956 میں قوم کو پہلا آئین دیا تو اسکندر مرزا گورنر جنرل سے صدر بن گئے۔ انہوں نے کسی وزیر اعظم کو ٹکنے نہیں دیا، انتخابی عمل سے فرار حاصل کرتے رہے، کیونکہ وہ عوام کو حقیقی جمہوری نظام کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ 7 اکتوبر کو منیر صاحب کو بلایا گیا، منیر صاحب چیف جسٹس تھے، ان کو بلا کر کے کراچی میں ان سے ڈرافٹ کروایا گیا پروکلیمیشن آرڈر، جو بعد میں رول آپ شریف الدین پیرزادہ کا دیکھتے رہے ہیں ہماری تاریخ میں۔ اس سے پہلے تو منیر صاحب مرحوم کا تھا۔ الیکشن ہوا تھا، اب جگتو محاذ جس طرح آئی، اقتدار میں آئی، پھر نکالی گئی، اس سے بات واضح تھی کہ دی پاورز دیٹ بی ان پاکستان وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ الیکشن کے میں لوگوں کے ورڈکٹ جو ہے اس کو آرڈر کریں۔ جنرل ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں رقم احوال سے پتہ چلتا ہے کہ ایوب خان کو 5 اکتوبر 1958 کو کراچی میں ہونے والی ملاقات میں اسکندر مرزا نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے ضروری اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 7 اکتوبر کو شام 7 بجے کچھ نئے وزراء میں قلمدان تقسیم ہوئے، مگر رات 8 بجے اسکندر مرزا نے آئین منسوخ اور قومی و صوبائی اسمبلیاں توڑ کر پورے پاکستان میں مارشل لاء نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ عموماً انقلابات بڑی تیاری کے متقاضی ہوتے ہیں، مگر یہ ایک سادہ سا ملٹری آپریشن تھا اور کہیں سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ Our people were frustrated. They felt that it was a perfectly good people, good country being ruined, perhaps by the people who were responsible for running the country or the system. Anyhow, they were extremely dissatisfied with all this. So it was a question of saving the future of this country that he declared an emergency and abrogated the constitution. And having done that, then he had to declare martial law, and he called upon me as the head of the army to administer the martial law. جنرل اسکندر مرزا جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے مارشل لاء لگایا 7 اکتوبر کو۔ نہ صرف مارشل لاء لگایا کہ آئین کو بھی ایبروگیٹ کیا۔ اب ہمارے لوگ جو ان سے ہیں کافی تبصرہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایوب خان نے مارشل لاء لگایا۔ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ یہ کو اس وقت ہوا جب الیکشن چند ماہ کی دوری پر تھے اور یہ خیال عام تھا کہ نئی منتخب حکومت اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لائے گی۔ اسی لیے جب اسکندر مرزا نے مارشل لاء لگایا تو جمہوریت کے علم بردار امریکہ نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ لیپا پوتی کی کہ مارشل لاء حکومت
जल्द इंतखाबात करवा देगी। क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के कितने मुमालिक में फौजी हुक्मरानी है और इन मुल्कों के नाम क्या हैं? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।